بڑے غور دے نال میری گفتگو سنیا جے۔ ولادت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ میرا عنوان ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آئے نہیں، عورت نو اپنی جوتی دا تلوا سمجھیا جاندا سی۔ انساناں دی اگر آپس دے اندر دشمنی پی جاندی اور نسل در نسل چلدی، یعنی کہ او دشمنی خانداناں دے خاندان تباہ کر کے رکھ دیندی۔ حضور علیہ السلام دنیا اندر جلوہ گر ہوئے، آپ دنیا اندر تشریف لے آئے، آپ نے آ کے ایک دوسرے نو پائی پائی بنا دیتا، عورت نو او عزت اور عظمت عطا فرمائی کہ اللہ نے عورت دے قدمہ دے نیچے جنت نو رکھ دیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے آ کے دنیا دے اندروں جہالت نو ختم فرمایا ہے۔ آؤ ذرا غور فرمانا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی شان لے کے آئے، کی عظمت لے کے آئے، کی مقام لے کے آئے، کی وقار لے کے آئے۔ حضور علیہ السلام ہجے آئے نہیں، اینج سمجھ لو کہ دنیا بنی نہیں، آپ آئے نہیں، دنیا بنی نہیں۔ عالم ارواح دے اندر، دنیا اندر 4 عالم نے یاد رکھیا جے۔ ایک عالم ارواح ہے، ایک عالم دنیا ہے جتھے اسی رہ رہے ہیں، اس تو بعد ایک عالم قبر ہے جتھے اسی جانا ہے، اور ایک عالم حشر ہے جڑا قیامت تو بعد اللہ دے حضور اسی پیش ہونا ہے اور اپنے اعمال دا حساب و کتاب دینا ہے۔ آقا علیہ السلام تشریف نہیں لے آئے دنیا اندر، عالم ارواح دے اندر اللہ نے ایک جلسہ کیتا اور جلسے دا عنوان ہے شان مصطفیٰ علیہ السلام۔ اللہ نے سارے نبیاں دیاں روحاں نو اکٹھا کیتا، اللہ نے ایک وعدہ لیا۔ ہن وعدہ کیے، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے سورہ آل عمران آوازوں دیئے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ فرماندے نے او میرے نبیو، میرے نہ ایک وعدہ کرو، میں توانو دنیا اندر بھیج کے توانو نبوتاں عطا کر دیواں، میں توانو رسالتاں عطا کر دیواں، میں توانو کتاباں عطا کر دیواں۔ تواڈی رسالت چل دی ہووے، تواڈی نبوت دے سکے چل دے ہون، اگر تواڈی موجودگی دے اندر میرا آخر الزمان نبی آ جائے، اگر تواڈی موجودگی دے اندر امام الانبیاء آ جائے، فرمایا کہ تسی میدان تبلیغ دے اندر اس نبی دی مدد بھی کرنی ہے، او دے ایمان بھی لے آنا ہے، اپنیاں شریعتاں نہیں چلانیاں، اپنیاں نبوتاں نہیں چلانیاں۔ اللہ فرماندے نے نبیوں وعدہ کر دے ہو، جی اللہ وعدہ کر دیا، فرمایا تسی بھی گواہ ہو جاؤ، میں بھی گواہ ہو جانا وا۔ اگے اللہ فرماندے نے فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماندے نے نبیو اگر تسی اپنی گل تو پھر گئے، پھر یاد رکھیا جے میں رب تواڈا نام نبیاں دی فرشت چو کڈ کے فاسقاں وچ لکھ داواں گا۔ ویکھو کہ آقا علیہ السلام آئے نہیں،
آپ دا تذکرہ پہلے بھی ہو رہا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت آدم علیہ السلام اپنی مٹی دے اندر سی، اللہ دے علم اندر میں ادو بھی نبی سا۔ اللہ اکبر۔ اور ویکھو اے عالم ارواح دے اندر دنیا بنی، اللہ نے انبیاء نو بھیجیا تے نبی ابراہیم علیہ السلام دو اللہ دے نبی نے، ایک دا نام ابراہیم خلیل اللہ ایک دا نام اسماعیل ذبیح اللہ تے بنار بیت اللہ نے۔ بیت اللہ دیاں بنیاداں اٹھا رہے نے تے قرآن کی کہہ رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ اللہ فرماندے نے اسی اس بیت اللہ نو اسی ادے اندر ٹھہرن والے واسطے امن دی جگہ بنا دیتا ہے۔ فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، لوگوں مقام ابراہیم نو اپنا مصلی بنا لو۔ اے مقام ابراہیم کی یہ ایک پتھر ہے، ایتے جناب خلیل کھلو کے جنہ اچے جانا ہوتا ہے پتھر اچے چلے جاتا، جنہ نیچے یہ نیچے آ جاتا تے بیت اللہ بنا رہے ہیں۔ اور اس پتھر دے اوپر اج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم مبارک دے نشان موجود نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ دا طواف کردیاں آ کے اس مقام ابراہیم تے ٹھہر گئے۔ آقا فرماندے نے عمر خیر ہی، فرمان لگے اللہ دے نبی جی میرا دل کردا ایتھے 2 رکعت نماز ادا کراں۔ میرے آقا خاموش نے، کیوں؟ میرا نبی بولدا نہیں جدوں تک اللہ حکم نہیں دے دیندا۔ عرش تو آواز آوندی ہے جبریل جا میرے محبوب نو جا کے کہہ دے سونیا اعلان کر دے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ سونیا قیامت تک حج کرن والے عمرہ کرن والے جدوں تک ایتھے 2 رکعت نماز نہیں پڑھن گے رب حج عمرہ قبول ہی نہیں کراں گا۔ فرمایا مقام ابراہیم نو اپنا مصلی بنا لو۔ اگے لگے فرماندے نے اسی وعدہ لیا ابراہیم تے اسماعیل علیہ السلام کو کہ ساڈے اس گھر نو پاک کرو، کنا واسطے؟ فرمایا طواف کرن والیاں واسطے، اعتکاف کرن والیاں واسطے، رکوع سجود کرن والیاں واسطے۔ تے نبی ابراہیم نے نا بیت اللہ تعمیر کرن تو بعد دعاواں کیتیاں نے۔ دعاواں کیے فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اللہ مکہ شہر نو پھلاں دا رزق عطا فرمائے دے رہن والیاں نو۔ اللہ جڑے تیرے تے آخرت دے دن تے ایمان لے آئے نے، فرمایا جنہاں نے کفر کیتا ہے اللہ نے انہاں واسطے جہنم دا عذاب تیار کر لیا۔ اگے اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔
اللہ فرماندے نے کہ جدوں میرے دوویں نبی بیت اللہ دیاں جناب بنیاداں اٹھا رہے سن تے نبی ابراہیم فرماندے نے اللہ ساڈیاں محنتاں نو قبول فرما لے، بے شک سن والی بھی ذات تیری ہے، اللہ جانن والی بھی ذات تیری ہے۔ اور ویکھو نا ہن ساریاں دعاواں دا نچوڑ اور نتیجہ ایک دعا کردے نے، دعا کی ہے فرماندے نے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔